ناظرین کی خدمت میں ڈاکٹر محمد منظور نعمان کا آداب۔ یہ عید ہمیں دیتی ہے پیغام وفا، یہ عید ہمیں دیتی ہے پیغام وفا، اللہ کی رضا میں ہے بندے کی وفا، اللہ کی رضا میں ہے بندے کی بقا۔ قربانی کا جذبہ دلوں میں چاہیے، قربانی کا جذبہ دلوں میں چاہیے، ہر حال میں اخلاص عملوں میں چاہیے، ہر حال میں اخلاص عملوں میں چاہیے۔ ناظرین اکرام، عید قربان، عید الاضحیٰ ہمیں پیغام ایثار، قربانی، محبت، ہمدردی کا جذبہ روشن کرتی ہے اور ہمارے اندر پیدا کرتی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کے مقدس خطاب سے سرفراز فرمایا۔ یہ خطاب ایسے ہی نہیں ملا، بلکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کئی طرح کی قربانیوں سے دوچار ہونا پڑا اور آزمائشوں سے گزرنا پڑا، امتحانوں کو پاس کرنا پڑا، تب جا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ محبوب اور مقدس لقب عطا فرمایا، یعنی کہ میرا دوست۔ خلیل اللہ کے معنی ہی اللہ کا دوست۔ تو آگ میں ڈالا گیا، جھونکا گیا، تو وہاں آپ نے یقین، اخلاص اور عمل کی ایسی خوبصورت عمارت تعمیر کی جس کی نظیر و مثال شاید ہی ملے۔ اور آپ کو مختلف آزمائشوں میں ایک آزمائش یہ تھی کہ جب آپ پیری کی عمر کو پہنچے تو آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں بیٹا نصیب ہوا، اور اس بیٹے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑنے کا حکم ہوا تو چھوڑا، اور قربان کرنے کا حکم ہوا تو قربان گاہ لے گئے کوشش کی قربان کرنے کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے جذبے قربانی کو قبول کرتے ہوئے وہاں دمبے کے ذریعے سے آپ کی قربانی کو قبول فرمایا۔ اس تعلق سے گفتگو کریں گے عید الاضحیٰ کے تعلق سے، پیام عید الاضحیٰ کے تعلق سے۔ اس سلسلے میں شہر کے باوقار اور مقتدر عالم دین حضرت مولانا حافظ وحید الدین عمری صاحب، آپ جماعت اسلامی ہند شاخ کرناٹک کے سیکریٹری ہیں اور جامعۃ البنات کے آپ محتمم ہیں، اور کئی اداروں سے آپ وابستہ ہیں۔ تعلیم کے سلسلے میں آپ کوشاں رہتے ہیں اور متحرک رہتے ہیں۔ ملی مسائل کے تعلق سے بھی آپ مختلف میٹنگوں میں حصہ لیتے ہیں، پورے ہندوستان بھر کے اسفار آپ کرتے ہیں، بہت ہی فکر مند ہیں۔ آپ کا دوردرشن کے اس پروگرام میں استقبال ہے۔ قربانی، یہ عید الاضحیٰ دونوں ایک ہیں، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہم کو حاصل ہوئی، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ تو یہ قربانی دراصل کیا ہے، کہاں سے اس کا آغاز ہوا، اس کی حقیقت کے تعلق سے آپ اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه بعد۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ یہ قربانی کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں جاری کیا ہے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام سے اس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت آدم کے دو بیٹوں کا ذکر کیا ہے، حابل اور قابل کا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ آدم کے دو بیٹوں کی قربانی کا ذکر آپ فرمائیے کہ ان میں سے یہ دونوں نے اللہ کے راہ میں قربانی پیش کی، ایک نے دمبے کی قربانی پیش کی اور ایک نے جو ہے اپنے زیراتی چیزوں کی قربانی پیش کی۔ ان میں سے ایک مخلص تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، خدا ترس تھا، خدا پرست تھا، اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، تو اللہ نے اس کی قربانی قبول کر لی۔ اور دوسرا جو ہے وہ مخلص نہیں تھا اور ریا و نمود کرتا تھا اور ریاکاری اس کے اندر تھی، اور اس نے ردی مال اللہ کے حضور میں پیش کیا، تو اللہ نے اس کی قربانی قبول نہیں کی۔ وہ جو ہے قابل تھا اور جس کی قربانی قبول ہوئی وہ حابل تھا، تو اس وجہ سے اسے حسد پیدا ہوا، تو پھر اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ یہیں سے قربانی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے چل رہا ہے۔ تو ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ رکھا ہے۔ اور جہاں تک اس وقت جو قربانی کا تعلق ہے، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی اصل میں کیا ہے اللہ کے وسلم؟
تو اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا سنت و ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، پاکیزہ طریقہ ہے جسے آپ نے شروع میں ذکر فرمایا. تو اسی جذبے کے ساتھ اللہ کے لیے سب کچھ انہوں نے قربان کیا. ان میں سے ان کا اکلوتا بیٹا جو بڑی عمر میں ان کو ملا تھا، اللہ تعالیٰ کا جب اشارہ ہوا تو اس کو بھی قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے. تو پھر صحابہ نے پوچھا وما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس قربانی پر ہم کو کیا ملے گا اللہ علیہ وسلم؟ تو پیارے وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، جانور کے ہر بال کے ایک عوض میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا کریں گے. صحابہ کو تعجب ہوا کتنے ان گنت جو ہے بال ہوں گے، اتنی اجر اتنی نیکی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. تو پھر فرمایا بعض جانور تو وہ ہوتے ہیں جن پر صرف بال نہیں ہوتے ہیں بلکہ اون ہوتا ہے، تو اون تو بہت بڑی تعداد میں اس کے رواں ہوتے ہیں. تو وما الصوف یا رسول اللہ پوچھا تو اون والے جانوروں کا کیا ہوگا؟ کہا کہ بکل شعرۃ حسنۃ من صوف، بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، کیا بات ہے، کہ اون کے ہر رواں کے عوض میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا کریں گے. تو جو انسان اخلاص کے ساتھ قربانی اللہ کے حضور پیش کرتا ہے تو اس کی قربانی شرف قبولیت پاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا کرتے ہیں، اور اس کے جذبے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں. قیامت کے دن وہ اس کے لیے اس کے اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ وہ حاضر ہوگا اور اس قربانی کرنے والے کے لیے جو ہے وہ سفارشی ہوگا. تو قربانی کی جاتی ہے تو اس میں ہم اپنی قربانی پیش کرتے ہیں تو اس میں سے کتنے حصوں میں اسے منقسم کرنا چاہیے، کس کا حق ہے اور کس طرح اس کو پہنچانا چاہیے؟ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، قرآن نے کہا کہ تم بھی خود بھی کھاؤ اس سے، اور جو محتاج ہے اسے بھی کھلاؤ، جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی دو، اور جو خنات کر بیٹھے ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، پوچھتے نہیں، ان کو بھی دو. تو علماء نے مستحب یہ بات بتائی ہے کہ قربانی کے جانور کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ جو ہے خود کے لیے آپ رکھ لیں، دوسرا حصہ آپ اعزاء اور اقارب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، قرابت دار لوگوں کے لیے، وہ بھی صلہ رحمی کا ذریعہ ہوتا ہے، اس موقع پر ان کو دیں. اور اس سے زیادہ سماج کے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں جن کو سیر ہو کر کھانا میسر نہیں آتا ہے، یہ ایسا بہترین موقع ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے سب کے لیے فراوانی پیدا کرتے ہیں. تو غریبوں کو، مسکینوں کو، فقیر فقراء کو، ضرورت مندوں کو، جو خوشحال لوگ نہیں ہیں، ان کو جو ہے پیٹ بھر ہم کھلائیں. یہ 3 حصے جو مستحب علماء نے بتائے ہیں. اگر کوئی شخص پورا اپنے لیے رکھ لینا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مستحب یہ ہے کہ یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ اس میں رشتہ داروں کا بھی خیال کیا جائے، اور وہ طور خاص جو سماج کے ضرورت مند جو لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے ان کو دیا جائے. بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ قربانی کے لیے جو جانور خریدنا چاہیے اس کے بدلے میں کچھ رقم دوسروں کو دے دے، تو اس طرح کے اخراجات کے دوسرے امور ہیں، دوسرے طریقہ کار ہیں، جس طرح زکوٰۃ ہے، صدقات ہے. تو قربانی کے جانور میں بھی اس طرح کا عمل؟ دیکھیے قربانی جو ہے ایک مستقل عمل ہے. ہر نیک عمل اپنا ایک مقام رکھتا ہے، اور وہ نیک عمل کسی دوسرے عمل کا بدل نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے قربانی کا بدل کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی ہے. قربانی ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اور انسان کی دی ہوئی جتنے چیزیں ہیں وہ سب خالق کائنات کی عطا کردہ ہیں. انہی میں سے ایک چیز جو ہے جانور بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس پر بھی انسان کے اپنے مالکانہ حقوق نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے مالکانہ حقوق ہو، اور انسان اس کو تسلیم کرے اور اللہ کے نام پر اس کو انسان قربان کرے. تو قربانی کا بدل جو ہے کوئی چیز نہیں ہو سکتی. یہ کہنا غلط ہے کہ یہ پیسہ جو ہے غریبوں کو دے دیں، یتیموں کو دے دیں، ہاسپٹلوں میں لگا دیں یا تعلیم پہ لگا دیں، اس پر بھی خرچ کرنا چاہیے، لیکن قربانی کا مال نہیں ہے. تو قربانی مستقل عمل ہے اور اس پر مستقل اجر انسان کو ملتا ہے، اس کا کوئی چیز بدل نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے ایسا سوچنا بھی، ایسا کہنا بھی غیر مناسب بات ہے، وہ صحیح نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے. تو ہمارے ہاں قربانی کی جاتی ہے. آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو شروع کیا، اس سے بھی پہلے بھی انبیاء جو تھے اور اس کے بعد کے انبیاء میں بھی. تو دیگر مذاہب میں بھی اس عمل کو کیا جاتا ہے، اس کی صورتیں مختلف ہیں. اس تعلق سے مختصر طور پر جی، قربانی ہر امت میں رائج، قرآن جیسے بتاتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، تو یعنی قربانی بالفعل جو ہے ہر امت میں رہی ہے، البتہ اس کے جزوی تفصیلات میں فرق رہا ہے. جی جی جی. تو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص وہ ہو
لوگ جو ہے غیر اللہ کے لیے کرتے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خالص جو ہے اپنی ذات کے لیے کرنے کا حکم قرآن مجید میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام شریعتیں جو ہے اسی لیے آئی ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے انسان اس پر اللہ تعالیٰ کا حق تسلیم کرے، اس کے مالکانہ حقوق کو تسلیم کرے، اس کا اعتراف کرے، اور فی نفس الوقت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی عظمت اور اس کی کبرائی کا اعلان ہے کہ اللہ دی ہوئی چیز تیری تھی، یہاں تک کہ انسان خود اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جان دی بھی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق عطا نہیں ہوا۔ تو اس طرح سے جانور بھی جو ہے اسی کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قربان کرو میرے نام پر، تو انسان اس پر قربانی کرتا ہے۔ تو اس سے انسان کے اندر جو ہے ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اپنے ناجائز خواہشات پر کنٹرول کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، انسان اپنے جذبات، اپنے ناجائز خواہشات کو بھی قربان کرتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق اسے انسان استعمال کرتا ہے، ان خواہشات کو لگاتا ہے۔ تو قربانی جو ہے انسان کے اندر بہت سارے خوبیاں پیدا کرتی ہے۔ تو مختلف مذاہب میں بھی قربانی کا تصور رہا ہے، لوگ اسے مختلف شکلوں سے اس کو کرتے رہے ہیں۔ تو صحیح طریقہ اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ جو طریقہ ہے وہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح فرمایا ہے۔ تو اسی وقت سے جو ہے دنیا میں لوگ جو ہے لاکھوں کی تعداد میں جو ہے اللہ کے راہ میں جانور قربان کرتے رہے ہیں، اور اس سے بڑے فائدے، اس کے بے شمار فائدے جو ہے انسانوں کو ہوتے ہیں، جانور بیچنے والے، خریدنے والے، اور پھر اسے ذبح کرنے والے، اور پھر گوشت اس کا جو ہے پوری دنیا کے انسانوں کو، صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں ہے، اس کا گوشت آپ تمام برادران وطن کو بھی، خواہران وطن کو بھی دیکھ سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ تو ایک طرح سے پوری خوشحالی جو ہے پورے سماج اور معاشرے میں اس کی قربانی کے ذریعے عام ہوتی ہے۔ تو یہ وسیع تصور جو ہے اسلام نے جو ہے قربانی کا پیش کیا ہے، اگرچہ دیگر مذاہب میں بھی قربانی کا تصور موجود ہے، اپنے اپنے شکلوں میں موجود ہے وہ۔ تو قربانی کرتے ہیں، لیکن قربانی کرتے ہوئے ہم کو چند چیزوں کا، چند باتوں پر ہم کو دھیان دینا چاہیے، خصوصیت کے ساتھ پاکی صفائی پر۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محلوں میں گندگی پھیلائی دی جاتی ہے، اس طرح جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، اسلام میں جو ہے طہارت جو ہے وہ نصف ایمان ہے، طہارت شطر الایمان کہا گیا ہے۔ تو ایک مومن کبھی جو ہے وہ نہ گندگی کرتا ہے، نہ گندگی پھیلاتا ہے، نہ وہ گندگی پھیلانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو جو لوگ بھی قربانی کریں ان کے لیے ہمارا پیغام یہی ہے کہ وہ اسلام کی ان پاکیزہ تعلیمات کو، جو صفائی ستھرائی، طہارت و نظافت سے متعلق ہے، ان ساری تعلیمات پر وہ عمل کریں۔ جانور کی قربانی ایک تو کھلے اور عام جگہوں میں نہ کریں، بلکہ بند جگہوں میں کریں، اور ایسی جگہ کریں جہاں خون بہنے اور خون پاس ہونے کا جو ہے انتظام ہو، اور پھر اس کی اوجھڑی اور اس کی گندگی وغیرہ کے لیے باقاعدہ کچھ بیگس وغیرہ رکھیں یا کچھ برتن وغیرہ رکھیں، اس میں اس کو شفٹ کر لیں، اس کو باہر عام جگہوں میں نہ ڈالیں جس کی وجہ سے گندگی اور تعفن اور بدبو اس کی پھیلے اور عام انسانوں کو اس سے تکلیف ہو، بلکہ اپنی جگہ اس کو رکھیں۔ اور پھر جو کارپوریشن کی طرف سے صفائی کرمچاری جو آتے ہیں ان کے حوالے کریں، تو مہذب طریقے سے، منظم انداز سے اگر اس کو کیا جائے تو انشاءاللہ اس سے انسانیت کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اسلام اس بات سے منع کرتا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف ہو، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز بھی پڑی ہوئی ہو تو اس کو ہٹانا گویا ایمان کی علامت ہے۔ جی تو ہمارا ظاہر بھی پاک ہو، ہمارا باطن بھی پاک ہو، اور ہماری وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ شہروں میں کارپوریشنز کا عملہ پہنچتا ہے، اور گاؤں وغیرہ میں میونسپلٹیز اور یا گرام پنچایت وغیرہ ہیں تو وہ اس کے افراد پہنچتے ہیں تو ان تک وہ گندگی آپ پہنچا دیتے ہیں، تو وہ اپنے سواریوں کے ذریعے جہاں پہنچانا ہے، منتقل کرنا ہے وہ منتقل کر دیں گے، اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو قربانی کا جانور جو خریدا جاتا ہے، خریدنے کے بعد وہ گم ہو گیا، پھر قربانی کے ایام کے بعد ملا، تو اس سلسلے میں کس طرح کا مسئلہ ہے، کیا کریں؟ اگر کوئی شخص مالدار ہے تو وہ دوبارہ جو ہے اس جانور کو اس قیمت میں خرید کر جو ہے کر سکتا ہے، تو اس کو وہ جانور جو ہے دوبارہ خرید کے اس کو قربانی کرنا چاہیے۔ بعد میں جو جانور ملتا ہے تو اس جانور کو صدقہ کر دینا چاہیے، تو اس جانور کو صدقہ کر دیں، غریبوں میں دے دیں، تقسیم کر دیں، وہ کافی ہے۔ غریب انسان اگر ہے تو ظاہر بات ہے وہ دوبارہ جو ہے جانور خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، تو پھر اگر وہ 12ویں ذی الحجہ سے پہلے اگر نہیں ملتا ہے تو پھر اس پر قربانی ساقط ہو جاتی ہے، کوئی حرج اس پر نہیں ہے۔ البتہ بعد میں مل جاتا ہے تو وہ اس کو
وہ بھی جو ہے اس کو صدقہ کر دے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم غریب افراد بھی قربانی دے رہے ہیں، مالدار بھی، اور میانہ جو طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، درمیانی طبقے سے، متوسط طبقے سے، وہ بھی قربانی کرتے ہیں۔ دراصل قربانی کن افراد پر فرض ہے؟ دیکھیے قربانی جو بھی صاحب نصاب ہے، یعنی جو 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت اس کی بنیادی ضروریات سے زائد اس کے پاس موجود ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ جی جی تو ایسا انسان قربانی کرے۔ تو البتہ کوئی شخص جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو وسعت دی ہے لیکن وہ نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو نفلی چیز ہے۔ فمن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ جی جو نفل طور پر آگے بڑھ چڑھ کر نیکی کام میں حصہ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قدردان ہے، لیکن اس پر لازم اور واجب نہیں ہے۔ واجب اس انسان پر ہے جو صاحب نصاب ہوتا ہے۔ جی ہاں۔ تو چرم ہائے قربانی کے تعلق سے بھی کہ یہ بہت سارے لوگ افراد اس کو اکٹھا کرتے ہیں، بعض لوگ انفرادی طور پر دینا چاہتے ہیں، بعض لوگ اس چرم کو مزدوری کے طور پر دینا چاہتے ہیں، جو قصاب وغیرہ کے اس کی ذبح وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کیا مسئلہ ہے؟ چرم کے سلسلے میں یہ ہے کہ انسان اگر خود اسے استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ دباغت دے کر پاک صاف کر کے چمڑا سکھا کر وہ اپنے استعمال کے لیے رکھ لے سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے۔ یا پھر جو ہے وہ کسی ضرورت مند کو دے دے، صدقہ کر دے، جیسے مدرسوں کو دے دے، جامعات کو دے دیں جہاں غریب غربا پڑھتے ہیں، غریب بچے پڑھتے ہیں، ان کی مدد بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن قربانی کا جانور کا چمڑا جلد جو ہے وہ معاوضے کے طور پر قصاب کو دینا جائز نہیں ہے، اور پھر اس کو بیچ کر اس کی رقم جو ہے خود استعمال کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اگر اس کو بیچتے ہیں تو اس کی رقم صدقہ کر دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو اس سے فائدہ ہو، اس کے گوشت سے بھی فائدہ ہو، اس کے چرم سے بھی فائدہ ہو، اور دیگر جو بھی جذبے کے ساتھ ہم کرتے ہیں ہم کو بھی فائدہ ہو، نیکیاں ہم کو بھی ملے، اور دوسرے بھی معاشی طور پر اس سے مستحکم ہو، ان کو مضبوط کرنے کے لیے عمل کیا جاتا ہے۔ قربانی کی جاتی ہے، قربانی کے ایام بھی ہوتے ہیں، جس طرح حج کے ایام ہیں 5 دن، اسی طرح قربانی کے ایام اور ایام تشریق کون سے دن ہیں، اس سلسلے میں آپ وضاحت فرمائیں۔ جی دیکھیے قربانی کے جو دن ہیں 3 دن ہیں۔ ایک تو عید الاضحیٰ کا دن ہے، اس کے بعد 2 دن اور ہیں قربانی کے، تو 3 دن قربانی کی جا سکتی ہے۔ ویسے ایام تشریق جو ہے وہ 3 ہیں، یعنی عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن ہوتے ہیں۔ تو ایام تشریق میں اللہ کے ساتھ ایام اکل و شرب، یہ کھانے اور پینے کے دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھانے اور پینے کے دن رکھے ہیں، تو اس میں مزے سے کھاؤ اور پیو اور کھلاؤ لوگوں کو۔ تو وہ 11 12 13 ایام تشریق، تو ان میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرنا چاہیے۔ اس میں تشریقات تکبیر تشریقات ہے، تکبیرات تشریق ہے، یعنی وہ 9ویں ذی الحجہ کی فجر کے بعد سے وہ شروع ہوتے ہیں، اور 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک جو ہے اس کو بآواز بلند باہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، انسان اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی کا وہ اعلان کرے، چونکہ یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے یہ 10 دن جو ایام 10 ذی الحجہ کے ہیں، یہ تمام دنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کوئی عمل پورے دنوں میں سال بھر کے دنوں میں اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ ان 10 دنوں میں ہوتا ہے۔ اور عید کے دن جو ہے جانور کے خون بہانے سے بڑھ کر کوئی اور عمل اللہ کے نزدیک جو ہے پسندیدہ نہیں ہوتا ہے، اور خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک میں شرف قبولیت پاتا ہے۔ تو انہی میں سے ایام تشریق میں بھی ہے، اس میں کھانا اور پینا بھی چاہیے، خوشیاں منانا بھی چاہیے، لوگوں کو کھلانا بھی چاہیے، خوشحالی کو عام بھی کرنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ رب کی بڑائی، اس کی عظمت کا اعلان بھی کرنا چاہیے۔ شکرانے کے طور پر جو ہے انسان کی زبان جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے لبریز رہے۔ ایک اور بات کہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے ہمارے ہاں پکایا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے دعوت بھی کی جاتی ہے، جس میں اپنے بھی آتے ہیں اور برادران وطن بھی آنا چاہتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے اس سلسلے میں، ان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے؟ بالکل شامل کیا جا سکتا ہے۔ قربانی کے گوشت کے سلسلے میں قرآن نے بہت صاف طور سے کہا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ تم بھی کھاؤ اور جو محتاج اور ضرورت مند لوگ ہیں ان کو کھلاؤ۔ وہاں تفریق نہیں کی ہے، مسلم اور غیر مسلم کی، مسلم اور نان مسلم کی کوئی تفریق نہیں کی ہے۔ تمام برادران وطن کے لیے، سارے ہی انسانوں کے لیے اس گوشت کو کھلانا چاہیے اور ان کی ضیافت کرنی چاہیے، اور ان کو بھی فراغی کے ساتھ دینا چاہیے۔ وہ ہمارے گھر پر آتے ہیں تو ان کی تکریم کے ساتھ جو ہے وہ گوشت، قربانی کا گوشت ان کو تحفتاً دے، اور کسی کو بھی رد نہ کرے، تھوڑا صحیح جو ہے ان کو دے، ان کو
اس وقت خشک کر کے بھیجے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ رکھا ہے تاکہ انسانوں میں خوشحالی جو ہے اس کی وجہ سے عام ہو اور ضرورت مند انسانوں کی ضرورت بھی پوری ہو اور وہ کھا کر اللہ تعالیٰ کا بھی شکر بجا لائے. تو اس لیے یہ برادران وطن کے ساتھ خلوص اور محبت کے اظہار کا بھی بہترین ذریعہ ہوتا ہے. قربتیں پیدا ہوتی ہیں. ہمارے پاس لوگ بہت سارے تہواروں میں ایک دوسرے کے ساتھ خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں. یہ تہوار بھی ایسا ہے کہ اس پہ ہمارے برادر وطن کو ہم شریک کریں, نہ صرف جو ہے زبانی طور پر شریک کریں بلکہ عملاً بھی جو ہے گھر میں جیسے آپ فرما رہے ہیں آپ دعوت کیجئے, بہترین بریانی ان کو کھلائیے, عید کے دن کھلائیے, عید کے بعد کھلائیے, اور قربانی کا گوشت آپ رکھیں کباب وغیرہ بنا کر آپ ان کو بھی دیجیے. بڑی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت کارآمد بات ہے. اس سے محبتیں بڑھتی ہیں, جو نفرتوں کا ماحول ہے وہ ختم ہوتا ہے, اور اس طرح قومی یکجہتی کا پیغام بھی دیں گے اور اس کے فروغ کے لیے بھی آپ سبب بن سکیں گے. مولانا دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ عرفات کے دن روزہ رکھتے ہیں, تو اس روزے کی اہمیت کیا ہے, فضیلت کیا ہے؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں یوم عرفہ ہو گیا, ہم یہاں روزہ بعد رکھتے ہیں, تو اس سلسلے میں کیا ہوگا؟ دیکھیے یا 10 دن جو ہے ذوالحجہ کے جو 10 دن شروع کے ہیں ان میں خصوصاً 9 ذوالحجہ تک جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے, کثرت سے آپ روزے رکھا کرتے تھے ان دنوں میں. تو پورے 9 دن کے روزے رہ سکتے ہیں جو رکھنا چاہیں. اس میں بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے, اور 9ویں ذوالحجہ کا جو روزہ ہے وہی عرفہ کا روزہ ہے. اس روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. طبعاً صغیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے, صغائر معاف ہو جاتے ہیں. تو 9ویں ذوالحجہ جو ہوتی ہے جس مقام کے لوگ ہوں ان کے لیے وہی عرفہ کا دن ہے. تو وہاں مکے میں جس دن بھی ہو عرفے کا دن, لیکن ان کے لیے عرفہ کا دن وہی 9ویں ذوالحجہ ہے. اس لیے اس میں کسی طرح کی کنفیوژن میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. 9ویں ذوالحجہ کو اب اگر صرف ایک ہی روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو 9ویں ذوالحجہ کو رکھیں, وہی عرفے کے دن کا روزہ ہے, اور وہ فضیلت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے 1 سال پچھلے 1 سال اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے, وہ حاصل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور مزید اطمینان آپ کر لینا چاہتے ہیں ایک دن پہلے روزہ رکھ لیجئے, 8 اور 9 کو رکھ لیجئے, تاکہ آپ دورو خیر کے درمیان جمع کر لیں. وہاں حاجیوں کے ساتھ بھی جو ہے گویا آپ جذباتی طور پر ان کے ساتھ شریک ہو, اور حاجیوں کے لیے نہیں ہے روزہ, جو ہے حاجیوں کے لیے نہیں ہے, غیر حاجیوں کے لیے ہے. تو البتہ آپ اس دن روزہ رکھیں, اللہ تعالیٰ سے زیادہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. اور پھر وہ دن عرفے کا دن ایسا دن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی آدم کے گناہ کو سب سے زیادہ معاف کرتے ہیں, اور روئے زمین پر شیطان سب سے زیادہ ذلیل و رسوا اس دن ہوتا ہے, روتا پیٹتا چلاتا ہوا وہ وہاں سے چلا جاتا ہے. تو یہ 9ویں ذوالحجہ کا روزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کی سوغات سے اسے نوازتے ہیں, تو شیطان کو بہت ہی پریشانی ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, اسی وجہ سے ہوتا ہے, چلاتا ہے اور پریشان ہوتا ہے. اور اس کو پریشان رکھنا چاہیے ہم کو, دیکھیں ہم کو پریشان کرتا ہے, ہم کو پریشان, اس کو ہم پریشان کریں, یہ اچھی صورت ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بہت قربانیاں دیں اور خواب دیکھا. اس خواب کے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبروں کے خواب وغیرہ کے تعلق سے؟ دیکھیے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ تعالیٰ نے بعض کلمات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا, وہ اس میں پورے اترے, تب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں تم کو دنیا کا امام بناتا ہوں. تو مختلف آزمائشیں, جس سے شروع میں آپ نے اشارہ کیا ہے کہ باپ نے جو ہے گھر سے نکال دیا, آخ کر دیا, اور قوم نے بھی آپ کو ہٹا دیا, اور بادشاہ وقت نے تو آپ کو آگ میں ڈال دیا. اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے گلے گلزار بنا دیا, وہاں سے بھی آپ عافیت کے ساتھ بچ کر نکلے. پھر جو ہے ان کو گھر سے, خاندان سے اور ملک سے نکال دیا گیا, لیکن جو ہے وہ برباد نہیں ہوئے. ہجرت کی صعوبتیں انہوں نے برداشت کی, چونکہ وہ اللہ کے راہ میں نکلے تھے. تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی وہ دعوت دے رہے تھے, بندوں کی بندگی سے نکال کر رب کی بندگی میں لانے کے انہوں نے کام کیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو سرخرو کیا, اور جو بڑی بڑی آزمائشیں جو آپ پر ہوئی ان میں سارے فائدوں کو انہوں نے نظر انداز کر دیا, ختم کر دیا, لاچ مار دیا, صرف اللہ کی رضا کو پانے کے لیے. حالانکہ اگر وہ بیٹھ کر گھر میں خاموشی سے بیٹھ جاتے تو شہزادی کی زندگی گزارتے, لوگ پوری قوم ان کے قدموں پہ نذرانے لا کر ڈالتی تھی, تو کیا خوشحالی کا عالم ہوتا. لیکن حضرت السلام نے شعوری طور پر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو شعور بخشا تو انہوں نے جو ہے اس شعور کا استعمال کرتے ہوئے عقل کی کسوٹی پر ان سب چیزوں کو پرکھا
جس پر عقل ان کی اجازت نہیں دیتی کہ جو ہے اس کو خدا کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کرے، اس لیے انہوں نے رب واحد کی، الہ واحد کی بندگی کا انہوں نے اعلان کیا۔ اور آخری آزمائش جو ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 86 کی عمر میں، 86 سال آپ کے ہو گئے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا کی۔ اور اب ظاہر بات ہے ایسے وقت میں جب اولاد عطا ہوتی ہے اور انسان کا زندگی کا ایک بڑا مشن ہوتا ہے، اور وہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اپنے مشن کے لیے اپنی اولاد کی پرورش کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی آزما ڈالا آپ کو کہ خواب میں آپ کو دکھایا۔ اور انبیاء کے خواب جو ہے وہ سچے ہوتے ہیں۔ تو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور بیٹے سے انہوں نے کہا بیٹا میں دیکھ رہا ہوں، میں خواب میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ تو بیٹا بھی بڑا بہترین جواب اس نے دیا، ابا جان جس چیز کا ففعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اللہ تعالیٰ جس بات کا حکم آپ کو دینا ہے، یا خواب میں جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اوپر والے کی طرف سے، وہ کر گزری ہے، مجھے آپ صبر کرنے والے پاؤ گے۔ تو یہ جو آداب فرزندی ہے کس نے سکھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ تو اس طرح سے جب اللہ تعالیٰ کے حضور وہ لے کر گئے اور بچے کو انہوں نے کہا کہ اللہ تیرا جو حکم ہے اس کو میں عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہوں، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو سچا اور کھرا پایا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی قبول فرمائی۔ اس کے جواب میں کہا کہ اب تمہارے بیٹے کی قربانی مجھے یہ مطلوب نہیں تھی، بلکہ جو ہے تمہارے جذبہ دل کا، اسی لیے کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ نہ تمہارے گوشت اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، جانور کاٹ کے جو ہے بیت اللہ پر اس کا خون لیپتے تھے اور اس کے ٹکڑے جو ہے مارتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، تو نہیں پہنچتا ہے بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کی کیفیت پہنچتی ہے، تمہارا دلوں کا تقویٰ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے۔ جس جذبے سے تم جو ہے ایثار و قربانی کر رہے ہو، یہ چیز اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے۔ تو عید کا موقع ہے، عید الاضحیٰ کا موقع ہے، خوشیوں کا موقع ہے، ملاقاتوں کا موقع ہے، مصافحوں کا موقع ہے، معانقوں کا موقع ہے، اور رشتہ داروں سے ملنے کا موقع ہے۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس موقع پر؟ جو ہے تمام لوگوں کے ساتھ جو ہے عید کے خوشیوں میں جو ہے شریک ہوں، اور خصوصاً عید قربان میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت خوشحالی جن لوگوں کو بھی دی ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ جانور ذبح کریں اور وہ خود بھی کھائیں خوشحالی کے ساتھ، جو ہے اپنے رشتہ داروں کو بھی، اپنے پڑوس میں بھی، اپنے اعزاء اقارب کے علاوہ محلے والوں میں بھی تقسیم کریں اس کو، اور خصوصاً برادران وطن اور خواہران وطن میں عید کا پیغام دینے کا، ان خوشیوں کو بانٹنے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ تو وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کو قریب کریں اور ان سے محبتیں بڑھائیں، اور یہ بہترین جو ہے موقع ہوتا ہے ان کے دلوں تک قریب پہنچنے کا، ان کے دلوں کو دستک دینے کا۔ اور اسلام کی جو خوبی ہے، بیوٹی ہے، اس خوبی کو اور اللہ تعالیٰ کے جو ایک ایک حکم میں جو بے شمار فائدے ہیں، اس کے اظہار کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ تو یہ اس موقع سے ان کو بھی سمجھنے کا موقع ہم کو دینا چاہیے، وہ ہمارے بھائی ہیں اور ان سے تو بہت اچھا انسانی بنیاد پیغام میں محبت کرنا چاہیے ہم کو۔ تو بہت ہی اچھا پیغام پہنچتا ہے، تو اس میں سب کو شرکت کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ آپ بھی وہاں پہنچ کر آپ بھی ان سے ملاقات کریں، اور اپنی کچھ طرف سے زیادتی ہو تو اس پر معافی مانگیں، اگر وہ زیادہ ہیں تو آپ معاف کر دیں، تو آپ وہ درگزر کا معاملہ ہم کو کرنا چاہیے۔ تو اس سے یہ محبتیں، اخوتیں یہ پھیلتی ہیں، خوشیاں پھیلتی ہیں، امان کی فضا عام ہونے کا یہ ذریعہ بنتا ہے۔ تو آپ تشریف لائے، قربانی کی عظمت، حقیقت اور قربانی کی حقیقت اور مختلف تعلق سے، اس کے مسائل کے تعلق سے بھی، یہ کہاں سے شروع ہوئی، بہت ہی تفصیل کے ساتھ آپ نے یہاں پر اظہار خیال فرمایا۔ میں اپنی جانب سے بھی، دوردرشن کی جانب سے بھی ذاتی طور پر آپ کا شکر گزار ہوں، ممنون ہوں، مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔